بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس خالق کائنات مالک حقیقی نے اس پرفتن دور میں ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شامل کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے عنوان پر ایک پہلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف کو ذکر کیا تھا، وہ ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریم۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جگہ پہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں۔ دنیا کے اندر بسنے والے لوگ جو ہیں ان کی بھی صفتیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کی، اور برے لوگوں کی بری صفتیں ہوتی ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، اور نیک اور اچھے لوگوں کی اچھی عادات اور اچھے اوصاف ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نرم تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل پسیج جاتا تھا، نرمیوں سے بھرا ہوا دل تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، جس کا ذکر مالک کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دل نرم نہ ہوتا تو یہ لوگ جو آپ کے گرد و نواح کے اندر جمع ہوئے ہیں یہ کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ بہت بڑا وصف تھا، یہ بہت بڑی خوبی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ آپ کا دل انتہائی نرم تھا۔ یہ نرم دل جو ہے یہ ایک انسان کے اندر ہو تو یہ بہت بڑا وصف ہے، بڑی خوبی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نرم دل اس کو نہیں کہتے کہ بندہ کہے کہ میری اولاد ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ آئے۔ یہ نرم مزاجی یا نرم دلی صرف دنیاوی اعتبار سے ہے، یہ ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں ہر بندہ ہی فکر مند ہوتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ کہیں کسی طرح سے خسارہ نہ اٹھا لے، نقصان نہ ہو جائے۔ وہ انسان بندہ مومن ہو یا پھر وہ انسان کافر ہو،
غیر مسلم کافر بھی اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاتا ہے، تپتی دھوپ سے بچاتا ہے، ہر قسم کے نقصان سے انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ نرم دلی نہیں ہے۔ صحیح معنوں کے اندر نرم دلی کیا ہے؟ صحیح معنوں کے اندر نرم دلی یہ ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہو، محشر کا میدان ہو، میرا بیٹا یا میری بیٹی، میری بہن یا میرا بھائی یا میری بیوی، ان میں سے کوئی ناکام ہو کے جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے، جہنم کا ایندھن بن جائے، یا پھر میرا ان رشتہ داروں میں سے، میرے بیوی بچوں میں سے، میری اولاد میں سے کوئی وہ جب دنیا فانی کو چھوڑے تو قبر کے اندر جائے تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے، اور اس کی قبر جو ہے وہ زہریلے بچھو سانپوں کا گھر بن جائے، اور اسے تکلیف اور اذیت دی جائے، جہنم کے انتہائی گہرائیوں کے اندر میرا بیٹا یا میری بیٹی چلی جائے، یہ تصور، یہ خیال اسے بے قرار کر دے، یہ تصور، یہ خیال اسے بے چین کر دے، اور یہ تصور اور یہ خیال جو ہے اس کے دل پر وار کرے، اس کے دل پر اثر انداز ہو جائے اور فکر مند ہو جائے کہ میرے بچے جو ہیں کل قیامت کے دن ناکام نہ ہو، کل قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر انہیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اس کو کہتے ہیں نرم دل۔ یہ ہے نرم دلی کی علامت۔ باقی دنیا کے خسارے، دنیا کے نقصان، اس کے بارے میں تو یہ ساری چیزیں قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ دنیاوی خسارہ یا دنیاوی نقصان کوئی بندہ بھی اپنی اولاد کا نہیں چاہتا۔ اصل جو ہم سے بھول ہوئی ہے، جو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں کے اندر یہ نرمی پیدا نہیں ہوتی نا، یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ لیکن نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر یہ دل کی نرمی انتہا درجے کی پائی جاتی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ نرمی انتہا درجے کی پائی جاتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے فکر مند کہ میری امت کا کوئی ایک فرد کہیں جہنم کے اندر نہ چلا جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے تو میرے پیغمبر علیہ السلام بے چین ہو جاتے، پیغمبر بے قرار ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں سے اس اعتبار سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انتہا درجے کے نرم دل۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا، میری بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر میرا ابو نبی ہے، میرا باپ نبی ہے، تو میں اب نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں گی، جنت کے اندر چلی جاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی عمل کرنا، عمل کر، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کر میری بیٹی، اگر عمل کرے گی تو کل قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ یہ اپنی بیٹی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر مند ہونا، میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ نرم دلی ہے، یہ نرمی ہے دلوں کی، جو آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کھلا چھوڑا ہوا، ہم نرمی اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں پر سختی نہیں کرنی، اپنے بچوں کو مارنا نہیں، اپنے بچوں کو تکلیف نہیں دینی، اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے، وہ جو جی چاہتا ہے معاشرے کے اندر ہیں کیا کریں، کرنے دیں۔ فلمیں دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں،
گانے سنتے ہیں تو سنتے رہیں، اور فحاشی اریانی پر مبنی موویاں دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موبائل انہیں تھما دیتے ہیں، موبائل کے اندر وہ کارٹون کے ذریعے سے جو فحاشی اریانی لانچ کی جاتی ہے اس کو وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کی اس اعتبار سے تربیت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ان ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نرم دلی نہیں ہے، یہ سخت دلی ہے، یہ نرم دلی نہیں ہے۔ ہم نے اس بات کو نہیں سوچا کہ اس دنیا کے اندر ان کے لیے اتنا فکر مند ہیں کہ کہیں آگ کے انہیں قریب نہیں لے جاتے، دھوپ کے اندر نکلنے نہیں دیتے، کہ کہیں انہیں گرمی نہ لگ جائے، کہیں انہیں دھوپ کی وجہ سے نقصان نہ ہو جائے، آگ کے قریب نہیں جانے دیتے کہ کہیں آگ کی وجہ سے انہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس آگ کو ہم بھول گئے، اس آگ کے بارے میں فکر مند نہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے انتہا درجے کے نرم دل تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دل کی نرمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بھی یہ نہیں پسند کرتے، کسی کے لیے بھی، کہ وہ جہنم کے اندر جائے، جہنم کا ایندھن بنے، آگ کے اندر داخل ہو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ خوبی آسمانوں کے رب نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس اعتبار سے تمہارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْفُ عَنْهُمْ، فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ بھی وصف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزری کرنے والے تھے۔ آپ کے اوصاف کریمہ میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام درگزری کا پہلو اختیار کرتے تھے، درگزری کو اختیار کرتے تھے۔ اور آسمانوں کے رب نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کر بھی کہا خُذِ الْعَفْوَ، اے میرے محبوب آپ درگزری کو لازم پکڑ لیں، لازم پکڑ لیں درگزری کو۔ درگزری اتنا بڑا پہلو ہے، درگزری کا معنی معاف کر دینا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ غلطی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی پریشانی بن گئی ہے، میری ذات کے اندر، میری ذات کی اس سے گستاخی ہو گئی ہے، میرا بے ادب بن گیا ہے، میں اسے نرم دلی کے ساتھ معاف کر دوں۔ معافی کا جذبہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتم درجے کا پایا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، فتح مکہ کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جس نے جس طرح کی بھی غلطیاں کی ہیں، جس طرح کے بھی معاملات کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ چند لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس کے علاوہ پیغمبر نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی، آپ کی درگزری کا اندازہ لگائیں کہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملنے کے لیے آ رہی تھی تو راستے کے اندر کافروں نے، دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف پہنچائی، اس قدر تکلیف پہنچائی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کے اندر نیزہ مارا، نیزہ مارا، جس کی وجہ سے پیٹ پھٹ گیا۔ اور اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی، پیٹ کے اندر بچہ تھا۔ ان ظالموں نے پیٹ کے اندر بچے کو بھی قتل کر دیا، قاتل تھے، بہت بڑا جرم تھا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر تکلیف کے باوجود، اتنے بڑے نقصان کے باوجود
ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کتنی درگزری ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزری کرنے والے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے بہترین وصف ہے جو خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ وصف جب بندہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز حل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ درگزری کا پہلو اختیار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آسمانوں کے رب کی سنت، آسمانوں کے رب کی صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ جس بندے کے اندر یہ درگزری کی وصف آتا ہے، اللہ کی قسم گویا اس کے اندر میرے اللہ رب العزت والا وصف آ گیا۔ یہ خالق کائنات کا وصف ہے، درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درگزری کرنے والے، اور ایک وصف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ تھا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے والے، کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے والے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وصف جس کا حکم آسمانوں کے رب نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ آج ہم ذرا اندازہ لگائیں کیا ہمارے اندر یہ وصف موجود ہے؟ ہم کسی کے لیے استغفار تو کیا اپنے خود کے لیے بھی استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ استغفار کا جب جذبہ دل کے اندر پیدا ہوگا نا تو پھر آپس کے تعلق بھی بڑے بہترین ہو جائیں گے۔ جب یہاں سے دل صاف ہوگا کسی کے بارے میں تو پھر بندہ استغفار کرے گا۔ آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں کہ اپنے کسی مسلم بھائی کے لیے استغفار کریں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے اس بھائی کو معاف کر دے، اللہ میرے اس بھائی سے درگزر کر دے، اللہ میرے اس بھائی کو دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا کر دے، آخرت میں بھی عزتیں عطا کر دے۔ کیا ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ حالانکہ اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی دوسرے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، کسی دوسرے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت اس دعا کرنے والے کے بندے کی پیٹھ کے پیچھے اللہ رب العزت کا فرشتہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بھائی کو عزت عطا کر، اللہ میرے بھائی کو بخش دے، اللہ میرے بھائی کو دنیا آخرت کے اندر وقار عطا فرما، اس کے لیے مختلف قسم کی دعائیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہے کہ آسمانوں کے رب یہ بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار کا اتنا جذبہ رکھتے تھے کہ پوری رات گزر جاتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے کرتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات کا قیام کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات اللہ رب العزت کے سامنے، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہی کہتے رہے۔ کیا کہتے رہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تعذبهم وان تغفر لهم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے آسمانوں کے رب، اگر تو بخش دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دے تو پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے اندر کتنی گہرائی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے سامنے عرض کر رہے ہیں، آسمانوں کے رب اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، تو حکیم ہے، تو غالب حکمتوں والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں۔ یہ بات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں کہی، دو مرتبہ نہیں کہی، پوری رات، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ یہی کہتے رہے، پوری رات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمات کہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اس قدر جذبہ تھا استغفار کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے جو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس وصف کو اپنانے سے پہلے دل کے اندر سے نفرتیں نکالیں گے۔ جب نفرتیں ہوں گی تو پھر استغفار ہوگا، اور جب بغض ہوگا تو استغفار ہوگا۔ جب دل کے اندر اللہ اکبر کبیرہ نفرت ہو، عداوت ہو، یہ چیزیں دل کے اندر ہوں تو پھر استغفار نہیں ہوتا۔ استغفار تب ہی ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر محبت سرشار ہو، دل جو ہے محبت سے سرشار ہو، دل کے اندر محبت والا پہلو غالب ہو، تو پھر ہی استغفار نکلتا ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا، لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اس اعتبار سے بھی نمونہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ وشاورہم فی الامر۔ یہ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی قرآن کی آیت کے اندر یہ ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے پیغمبر کی بیان کی ہیں۔ وشاورہم فی الامر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے، آپ مشورہ کیا کرتے۔ کوئی انفرادی کام ہوتا تو اللہ کے رسول پھر بھی مشورہ کرتے، اجتماعی کام ہوتا تو نبی علیہ السلام پھر بھی مشورہ کرتے۔ مشورے کے اندر بڑی خیر ہے، مشورے کے اندر بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے، اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے مشورے کے اندر۔ جب بندہ مشورہ کر کے کسی کام کو کرتا ہے نا، تو اگر اس کے اندر اسے خسارہ آ بھی جائے نا تو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو مشورے کے بغیر ہوتی ہے۔ مشورے کے ساتھ اس کی اہمیت کا آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ آسمانوں کے رب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے حکم دیا اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ خالق کائنات نے آسمانوں سے فرمایا وشاورہم، اے میرے نبی ان لوگوں سے جو آپ کے گرد و نواح ہیں ان سے آپ مشورہ کیا کریں۔ اللہ کے رسول آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ صہیب سے مشورہ کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ بلال کون ہے؟ معاشرے کے اندر وہاں جن کو غلام سمجھا جاتا تھا۔ صہیب رومی کون ہے؟ کہ جن کو معاشرے کے اندر وہاں غلام سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے رب نے حکم دیا، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ کیا کریں، ان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ غلام ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ آسمانوں کے رب نے ان کی حیثیت کو واضح کر دیا، چلتے زمین پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاؤں کی آہٹ کو جنت کے اندر پہنچا دیا، ان کی عزت اور ان کی حیثیت کو واضح کر دیا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب ان سے مشورہ کیا کر، مشورے والی زندگی گزار۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات وحی کی روشنی میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وحی کی روشنی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو مشورے سے نواز رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بظاہر اگر دیکھے تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ڈائریکٹ پیغمبر کی رہنمائی کرتے ہیں، تو نبی کو کسی کی مشورے کی ضرورت رہتی ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وشاورہم فی الامر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کر۔ یہ بہت بڑا وصف ہے جو آج ہمارے اندر بھی موجود نہیں۔
اجتماعی معاملات کے اندر مشاورت انتہائی ضروری ہے۔ اجتماعی معاملات کے اندر مشاورت کے بغیر وہ معاملات پایا تکمیل تک صحیح معنوں کے اندر نہیں پہنچتے۔ جب مشاورت ہوگی تو پھر ذمہ داری ہوگی، جب ذمہ داری ہوگی تو پھر احساس ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین وصف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہر موقع پر مشورہ کیا کرتے۔ کبھی جہادی مارکا ہوتا نبی علیہ السلام مشورہ کرتے، مسجد آپ نے بنائی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ ہر کام کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مشورہ کیا کرتے، حالانکہ پیغمبر کو مشورے کی ضرورت بظاہر سوچے تو نہیں ہے، ہمیں مشورے کی ضرورت ہے، ہم بھولنے والے ہیں، ہمارے اندر وہ عقل کی فہم کی وہ پختگی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس سے بھی آ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل کل ہے، ہمارے پاس عقل کل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، عقل کل اللہ اکبر کبیرہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ عقل کل جو بندہ تصور کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں اس نے کیا سمجھ لیا، تکبرانہ زندگی ہے یہ۔ مشورہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا حکم دیا ہے کہ مشورہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور اس کے فوائد بہت ہیں۔ غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ کفار مکہ اور یہودی مل جل کر مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میٹنگ کی، تمام اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو طلب کیا، تمام صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ معاملہ ہے کہ کافر اور یہودی مل کر مدینہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور ان کی تعداد بھی اس وقت 10,000 سے زیادہ ہے، اس قدر بڑی تعداد کے ساتھ وہ ہم پر حملہ آور ہونے لگے ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمتوں بھری زندگی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آسمانوں سے ہوتی ہے، اس کے باوجود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ضرورت سمجھی، ان لوگوں کو قریب کیا، اور اس مشورے کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کی، اس مشورے کے ذریعے سے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جب بندہ مشورہ نہیں کرتا تو باقی لوگوں کو شاید بندہ غیر اہم سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت نہیں تھی مشورے کی، لیکن اس کے باوجود مشورہ کیا، اہمیت دینا چاہتے تھے کہ تمہاری بھی کوئی حیثیت ہے، تم بھی اہم ہو معاشرے کے اندر، تمہارا بھی اس کام کے اندر کردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مختلف مشاورت ہوئی، آخر کار سارے مشوروں کو اکٹھا کر کے طے یہ ہوا کہ جو لشکر حملہ آور ہے اس لشکر کے اور مدینہ المنورہ کے درمیان میں ایک بڑی کھائی کھودی جائے جس کو خندق کہتے ہیں، اسی لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ کو خندق بنائی جائے، کو کھائی بنائی جائے، بہت بڑی کھائی ہو، اتنی گہری کھائی ہو کہ جب وہ آئیں تو اس کے اندر گرنے سے ڈر کر واپس پلٹ جائیں، اور یہ مشورہ طے ہوا اور کھائی بنائی گئی، اور اس مشورے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت بڑی نقصان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اور وہ کافر وہیں سے پیچھے ہٹ گیا، آگے نہ بڑھ پایا، مدینہ المنورہ پر حملہ آور نہ ہو سکا، اللہ رب العزت نے بہت بڑے نقصان سے محفوظ کر لیا۔ یہ مشورے کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا، تو خالق کائنات نے اسی لیے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اس اعتبار سے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لہذا دنیاوی زندگی کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، تو اس کے اندر اجتماعی معاملے کے اندر تو بالاولیٰ مشاورت ہے،
انفرادی مسئلے کے اندر اگر کوئی بندہ مشورہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے نہ کرے، لیکن مشورے کے ساتھ خیر آ جاتی ہے، مشورے کے ساتھ عزم آ جاتا ہے، مشورے کے ساتھ پختہ یقین آ جاتا ہے۔ جب پختہ یقین ہوتا ہے تو وہ کام بہترین طور پر تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب بندے کا عزم پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت پر بندہ بھروسہ بھی بہترین طور پر کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا حسبنا اللہ، پھر ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو مشاورت کے بعد عزم ہے، عزم کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ اور توکل ہے، پھر اسباب پر توکل نہیں، خالق کائنات کی ذات پر توکل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہمیں بھی اپنانے چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی نرم دل ہونا چاہیے، اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنی چاہیے، اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور یہ نرمی پیدا کرنی چاہیے کہ کوئی بندہ ہم میں سے، ہمارا دوست، ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار، وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ یہ سب سے بہترین نرمی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ یہ جذبہ ایک امتی کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، ہر امتی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جہنمی نہ ہو، بلکہ ہر بندہ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کو نصیحت کرتا رہے آسن انداز کے ساتھ، محبت بھرے انداز کے ساتھ، دل کی نرمی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر پیچھے کرتا ہوں جہنم سے، اور تم گرتے چلے جاتے ہو میرے ہاتھوں سے پھسل پھسل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل، جو نرمی ہے دل کی، ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہر امتی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہم نے پڑھی، وہ یہ ہے کہ درگزری کرنا۔ درگزر جو ہے، جو انسان درگزری کرتا ہے وہ بہت زیادہ عزت اکٹھی کرتا ہے، بہت زیادہ عزت اکٹھی کرتا ہے، کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے بہت زیادہ گرویدہ ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جب بندہ درگزری کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی جو ہم نے ابھی پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی یہ دل کے اندر جذبہ رکھتے تھے کہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں، وہ بھی جہنم کے اندر نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس کے آخری وقت کے اندر قریب بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فکر دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کہہ دے لا الہ الا اللہ، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، بلکہ اس کے آخری الفاظ تھے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی ہوں، اسی پر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے درگزری کا پہلو رکھنے والے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر بندے کے لیے بڑی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے اعتبار سے بھی پیغمبر کے اندر بڑی بہترین وصف پایا جاتا، درگزری کے اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام کے اندر بہترین وصف پایا جاتا، نرم دلی کے اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام کے اندر بہترین وصف پایا جاتا، مشورے کرنے کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین وصف پایا جاتا۔ یہ ساری خوبیاں، یہ چار خوبیاں جو صرف ہم نے نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ اوصاف میں سے صرف چار خوبیوں کو ہم نے سمجھا ہے، اگر یہ چار خوبیاں آج سے ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ دل کے اندر، زندگی کے اندر انشاءاللہ ایک سکون آپ محسوس کریں گے، اور لوگوں کے درمیان آپ اپنے آپ کو معزز محسوس کریں گے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ خوبیاں ہم نے اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، اس لیے ہمیں یہ خوبیاں اپنانی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر دین پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔